کالر کی جانب پڑیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے مفتی صاحب سے سوال جو ہے اس کا جواب چاہیے. جی کہ آج کل حج کی جا رہی ہیں اپلیکیشنز، تو میرے میاں پہلے کر رہے ہیں حج، اب وہ نہیں جانا چاہ رہے. حج مہنگا بھی بہت ہو گیا ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کراؤ، میں تو 2 دفعہ کر چکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب مطلب کہ بھیج رہے ہیں کہ جس طرح کے خواتین کا کوئی گروپ آپ کا بنا دیں گے، کوئی شامل کر دیں گے. تو میری جو بڑی باجی ہے نا، مطلب کہ ان کا دین کے بارے میں کافی نالج ہے، وہ وغیرہ بھی دیتی ہیں، تو وہ مجھے نہیں منع کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں اللہ نے اجازت نہیں دی خاتون کو، اور کہا ہے کہ جو خاتون بغیر محرم ہے اسے ہر قدم پر بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. اب میں اپنے میاں سے یہ بات کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب شوہر اجازت دے دے اور سعودیہ کی حکومت بھی اجازت دے دے کہ خواتین آ سکتی ہیں 45 سال کے بعد، تو پھر نہیں خیال کوئی مذائقہ ہے. تو یہ بات میں نے اپنی پھر کہا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب تو بڑے جدید مت کے ذرائع ہیں. پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، جانوروں پہ سفر کرتے تھے، لگ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے. اب چند گھنٹوں میں بندہ پہنچ جاتا ہے. وقت بدل گیا. یہ وہ میں نے یہ ان سے ڈسکس کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ انسان نے کسی زمانے میں کر لینی ہے، اس نے جہاز بنانے ہیں گھنٹوں اور میں سفر کر لینے ہیں مہینوں اور دنوں کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب پتا تھا. اس نے خود کہہ دیا ہوتا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو عورت ایسے سفر کر لے. اچھا اسما صاحبہ، آپ کی ایج 45 سے پلس ہے بتائیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی اسما صاحبہ. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس صورتحال میں خاتون حج کر لیتی ہے اکیلی گروپ کے ساتھ جا کے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ جائے گا، لیکن کیا وہ مقبول مبرور کے درجے میں آئے گا یا نہیں، یا صرف بس ایویں ہی ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسما صاحبہ آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی ویسے تو ماشاءاللہ انہوں نے سوال ہی میں بہت کچھ واضح کر دیا الحمدللہ. یعنی ایسی دین کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے الحمدللہ. تو اصل ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا، اور واضح حدیث ہے اس بارے میں کہ کوئی بھی عورت 1 دن کے الفاظ بھی ہیں، 2 دن کے بھی، 3 دن کے بھی. تو فقہاء نے کہا ہے کہ کم از کم 1 دن کا بھی سفر ہونا، تو وہ بھی وہ بھی اس کے بغیر نہ کیا جائے، محرم کے بغیر کوئی عورت نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو سفر ہے یہ دن سے کم ہے، پہلی تو یہ بات ہو گئی. ایسے ہی تو کئیوں نے اچھا مطلق حدیث بھی آتی ہے کہ سفر کرے ہی نہ، لیکن اس میں پھر ہمیں 2 کیٹیگریز تو کرنی پڑتی ہیں کہ اپنے شہر کا سفر ہے، کسی نے پڑھنے جانا ہے، کسی نے ڈیوٹی پہ جاب پہ ایک سے دوسرے گھر بچوں کو چھوڑنے جانا ہے. اس طرح تو پھر ہم مطلق طور پہ تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ عورت سفر کر ہی نہیں سکتی محرم کے بغیر. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس حدیث پہ یہ آیا 1 دن، اس کو کم از کم لیا گیا ہے. اور یہ جو سفر آج ہمارا ہو جاتا ہے خاص کر یہ حج عمرے کا، 1 دن سے کم کی، یعنی یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے تو 1 دن سے بہت کم، یعنی 4-5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے سہولت. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس سلف صالحین کے فتوے موجود ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس دور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر قافلہ ہو قابل اعتماد، ٹھیک ہے، اور خواتین ہوں اس میں، تو اس گروپ کے ساتھ عورت جا سکتی ہے حج کے سفر پہ. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے نا کہ اس پہ حج فرض نہیں ہے. ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن ایک شخص، ایک عورت کی دلی تمنا ہے، زندگی بھر کی آرزو ہے کہ میں حرم دیکھوں، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھوں، تو اس کے لیے پھر ایسے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ محرم کے اخراجات اٹھا سکے، کیونکہ آلریڈی وہ کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے اور امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کے فتوے کی روشنی میں کہ ایسا سفر کیا جا سکتا ہے. اور سعودی حکومت تقریباً آلموسٹ وہی چیز اس کی اجازت دیتی ہے جو دین میں جس کی کوئی نہ کوئی اجازت ہوتی ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ان کی علماء کا پینل، ٹیم، فتویٰ کمیٹی وہ بیٹھ کے پھر جو فتویٰ دیتے ہیں اس کی روشنی میں پھر وہ ملک کا قانون یا حج و عمرے کے حوالے سے جو ضوابط ہیں، مناسک ہیں، اس میں وہ ایڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اجازت انہی فتووں اور قدیم جو اور جدید ذرائع آمد و رفت میں جو فرق ہے اور اس ساری روشنی میں یہ نتیجہ نکالا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. پاسبلٹی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ. جی شیخ آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، فرمائیے گا شیخ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی شیخ.
شیخ صاحب نے اس مسئلے کو واضح کر دیا. ہاں جی بالکل. اور مسئلہ ہے بھی ایسے ہی. الحمدللہ. میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ضرور شیخ محترم. امہات المؤمنین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جی اور ان کی سربراہی میں نگرانی میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو نگران بنا کے، اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نگران بنا کے امہات المومنین کو حج کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے. اوکے. اور نہ عبد الرحمن بن عوف ان کے محارم میں سے تھے، نہیں عثمان بن عفان امہات المومنین کے محارم میں سے تھے. صرف یہ تھا کہ ایک پرامن اور اسی طرح امن والا راستہ ہے، امن کی حالت ہے، گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ حیرہ، بغداد عراق کے اندر شہر ہے حیرہ، وہاں سے ایک عورت بیت اللہ شریف کی طرف آئے گی، اکیلے وہ نا اپنی سواری پر سوار ہوگی اور یہاں پر آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرے. سبحان اللہ. اس سے بھی اہل علم نے جواز کا استنباط کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ شیخ صاحب نے فرما دیا، امام شافعی رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ، اور پھر بہت بڑے امام جو ہیں بعد کے زمانے کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں جب امن کی صورت ہو تو عورت جا سکتی ہے محرم کے بغیر بھی. اور یہ جو صورتحال ہے نا اب تو بہت امن ہے. ایسا ہی الحمدللہ. شیخ صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ یہ ایک دن کا سفر، ایک دن سے کم کا سفر ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن یہ سفر ختم تو نہیں ہوتا. سفر وہاں پر رہتا ہے، پھر یہاں سے مدینے انہوں نے جانا ہے، اسی طرح مکہ مکرمے سے باہر عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے. تو وہ دلیل ذرا ایسے واضح طور پر بنتی نہیں ہے. لیکن یہ امن کی جو دلیل آپ نے دی، امن ہو تو بس ٹھیک. اور یہ صورتحال ماشاءاللہ امن ہی امن. اللہ کا شکر الحمدللہ.